تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 59, 60, 61, 62 4 آیت ہے. آیت نمبر 59. Indeed we sent Nuh alayhi salam to his people, and he said, O my people, worship Allah. You have no other God but Him. Certainly I fear for you the torment of a great day. یقیناً اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یو ہیو نو ادر گاڈ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. سرٹنلی یقیناً مجھے خوف ہے تمہارے لیے عذاب کا، اس بڑے دن کے عذاب کا، اس بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. آیت نمبر 60. The leaders of his people said, تو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا Verily we see you in plain error، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں، یعنی کہ تم بہت ہی بھٹک گئے ہو. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ وہ وہاں کے لیڈرز تھے، سردار تھے، تو وہ کہہ رہے تھے تو ہم کو تو تم بھٹکے ہوئے دکھ رہے ہو. آیت نمبر 61. نوح علیہ السلام said, O my people، اے میری قوم کے لوگوں، there is no error in me، میں کوئی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، نہ میں بھٹکا ہوں. But I am a messenger from the Lord of all that exists، میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو، یعنی اس کی طرف سے، یعنی کہ مطلب I am a messenger from the Lord، میں تو اس رب کی طرف سے رسول ہوں جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے وہ. پھر ہے آیت نمبر 62. I convey unto you the messages of my Lord and give sincere advice to you، میں تو پہنچا رہا ہوں تمہیں پیغام میرے رب کے، یعنی میرے رب کے جو بھی پیغامات ہیں وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ، اور میں تمہیں بہت ہی خیر کی مطلب نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہوں. اینڈ آئی نو فرام اللہ واٹ یو نو ناٹ، اور میں تو اللہ کے پاس سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی جو بھی اللہ نے ان کو علم دیا یا جو بھی وہ غیب کی جو بھی کوئی بات جانتے ہیں، رسول ہیں، تو اب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں اللہ کے پاس سے وہ تم نہیں جانتے. The story of Nuh علیہ السلام and his people. نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم. After Allah mentioned the story of Adam in the beginning of this surah، سورہ اعراف کی شروعات میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. اس کو کہنے کے بعد پھر اللہ نے کہا He started mentioning the stories of the prophets، تو پھر اللہ نے اور سب رسولوں کے، سب کے نبیوں کے قصے اللہ نے ان کا ذکر کیا. The first then the latter of them، سب سے پہلے ان میں سے جو پہلے تھے یعنی نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر ان کے جو بھی بعد میں آتے گئے اس طرح. اللہ mentioned the story of نوح علیہ السلام. اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا because he was the first messenger Allah sent to the people of the earth after Adam. آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے جو زمین پر، یعنی زمین کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھیجے گئے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. His name was Nuh bin Lamak bin Matushallakh
بن خنوخ، یہ ان کے پوری یعنی مطلب جو لینیج کے ساتھ. اینڈ خنوخ واز ایز دے کلیم دا پروفیٹ ادریس، اور خنوخ جو ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہے، جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے. اینڈ ادریس واز دا فرسٹ پرسن ٹو رائٹ لیٹرز یوزنگ پین، اور ادریس علیہ السلام جو ہے انہوں نے سب سے پہلے لکھے تھے قلم کا استعمال. انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے قلم کا استعمال کرنے والے اور اس سے لکھنے والے ادریس علیہ السلام ہیں. اینڈ ہی واز دا سن آف براد بن محلیل بن قنین بن یانیش بن شیت بن آدم اپون دیم آل بی پیس. تو یہ تمام نام ہے کہ وہ کس کے بیٹے پھر وہ کس کے بیٹے پھر وہ. تو اس طرح سے انہوں نے اور مطلب پورا مطلب آدم علیہ السلام تک کا اس میں لینیج ان کی دی ہوئی ہے. تو ان سب پہ علیہ الصلوۃ والسلام. دس لینیج از مینشنڈ بائی محمد بن اشاق اینڈ ادر امامس. اور یہ جو پورا کے پورا یہ جو یہ کہا گیا ہے، جو ان کی پوری نسل در نسل کی جیسے کیسے جو لائن بائی لائن جو سب لوگ آتے چلے گئے، تو یہ جو ہے پوری لینیج جو ہے اس کے بارے میں محمد بن اشاق جو ہے انہوں نے اور دوسرے اماموں نے بھی اس کو پورا کے پورا ڈاکیومنٹ کی، اس لینیج کو، کہ ادر امامس ڈاکیومنٹ لینیج جو یہ لوگ لکھتے پوری ان کو پتا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اینڈ سیورل ادر اسکالرز آف تفسیر سیڈ دیٹ. تو انہوں نے بھی کہا اور بھی جو علماء ہے تفسیر کے انہوں نے بھی یہ کہا، دا فرسٹ آئیڈل ورشپ بگین وین سم رائچیس پیپل ڈائیڈ، یعنی کہ پہلی بت پرستی جو دنیا کے اندر سٹارٹ ہوئی وہ تب ہوئی جب کچھ نیک لوگ جو تھے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، اچھی بات بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو وہ نیکوکاروں میں سے جو لوگ جو تھے گزر گئے، تو لوگوں نے دیئر پیپل بلڈ پلیسز آف ورشپ اوور دیئر گریوز، تو ان کی قبروں کے اوپر ان لوگ نے عبادت گاہ بنا دی. آج کا جو درگاہ کا کانسیپٹ ہے کہ درگاہ ہے نا، قبر ہے وہاں، اس کے اوپر ایک بنا دو، ویسا پورا کے پورا ایک اوپر گنبد لگا دو اور پھر بولو کہ یہ ادھر آ کے ورشپ کرو، دعائیں مانگو اور سب کرو. تو یہ وہی ہے، وہ درگاہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے. دے میڈ امیجز آف دیم، پھر انہوں نے ان کی تصویریں بھی بنائی، ان کے پھر بت بھی بنائے، سو دیٹ دے کوڈ ریمبر دیئر رائچیسنس اینڈ ڈیووشن، تاکہ ان لوگوں نے یہ سوچ کے کہ شیطان جو ہے وہ تو یہ سب چیزوں میں پھونکے مارتا ہے نا، تو وہ ان کے مطلب دلوں کے اوپر یہ پھونکے مار رہا تھا کہ اتنے نیک لوگ بھول جائیں گے تم لوگ اس کو، یہ تو اس سے اچھا ہے کہ ان کے لیے وہ بنا لو، ان کی بت بنا دو، ان کی تصاویر بناؤ، ان کی امیجز بناؤ، اور ان کی نیکی اور ان کا جو عبادت کرنا اللہ کے لیے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو یاد رہے گی پھر. اینڈ thus imitate them، تاکہ لوگ جو ہے پھر ان کی طرح کریں گے نا. When time passed، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، they made statues of them، اب انہوں نے ان کے بت بنانے شروع کر دیے. And later on worshipped these idols، تو اب تھوڑا وقت اور گزرا تو معلوم پڑا کہ سب انہی کی بندگی، ان کی پوجا کر رہے سامنے بیٹھ کر. Naming them after the righteous people، اور ان کا نام رکھ رہے جو بھی وہ نیک لوگوں کے جو نام تھے ان ناموں کے اوپر ان بتوں کا نام رکھ رہے ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق اینڈ نصر، یہ 5 نام. آفٹر دس پریکٹس بیکیم پاپولر، تو جب یہ سب کرنا پاپولر ہو گیا، بہت فیمس ہو گیا، لوگ آ رہے، چڑھا رہے وہاں پر بتوں کے سامنے بیٹھ کے بندگی کر رہے، تب اللہ نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. اللہ سینٹ نوح علیہ السلام ایز اے میسنجر، رسول بنا کے. All thanks are due to him، تمام شکر اور ثنا الحمدللہ اللہ ہی کی ہے. اللہ اللہ کہتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، indeed we sent Nuh علیہ السلام to his people and he said، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور انہوں نے کہا،
Nuh commanded his people to worship Allah alone without partners. नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया अपनी कौम को कि बंदगी करो अल्लाह की, सिर्फ अकेले की, उसके साथ किसी को भी मतलब उसका साझी या उसका साथीदार मत बनाओ, पार्टनर, यानी उसके साथ किसी को शरीक मत करो, वही तो शिर्क है. Saying, या कौम यअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्ननी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम. ओ माय पीपल, ऐ मेरी कौम के लोगों, वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो. यू हैव नो अदर गॉड बट हिम, तुम्हारे लिए और कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके. सर्टेनली आई फियर फॉर यू द टॉर्मेंट ऑफ अ ग्रेट डे, यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारे लिए उस बड़े दिन के अजाब का. द टॉर्मेंट ऑफ द डे ऑफ रिजरेक्शन, यानी कयामत के दिन के अजाब का वो बोल रहे थे कि वो है बड़ा दिन. इफ यू मीट अल्लाह वाइल एसोसिएटिंग अदर्स विद हिम, कि अगर तुमने अल्लाह के साथ और लोगों को साथ में तुमने जोड़ा है, शिर्क किया है, तो ऐसा करते हुए अगर तुम अल्लाह से मुलाकात करते हो, यानी तुम्हारी मौत हो जाती हो करते हुए, और उसके बाद जब दोबारा उठाए जाने का दिन आता है और अल्लाह से अब मुलाकात करना है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक शिर्क कर रहे थे. अल्लाह हम सबको इससे बचाए, क्योंकि इसकी तो माफी है ही नहीं ना. क़ाल अल मलअ मिन क़ौमिही, द लीडर्स ऑफ हिज पीपल सेड. अब उसकी कौम जो है, नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, तो कौम के सरदारों ने कहा, मीनिंग कौन लोग थे वो? द जनरल पब्लिक, एक तो जो वहां की पब्लिक है, फिर चीफ्स वहां के सरदार, कमांडर्स वहां के मतलब वही हुक्मरान, और जो भी वहां के मतलब लीडर्स एंड ग्रेट वंस, और जो भी वहां के अमीर लोग हैं, ऑफ हिज पीपल, उनकी कौम के लोग, उन्होंने कहा, इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, वेरिली वी सी यू इन प्लेन एरर, यकीनन हम तो तुम्हें देख रहे हैं बहुत ही खुली गुमराही में. बिकॉज ऑफ योर कॉलिंग अस टू अबंडन द वर्शिप ऑफ दीज आइडल्स दैट वी फाउंड अवर फोर फादर्स वर्शिपिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम्हें कि तुम तो हमें बुला रहे हो और ये कह रहे हो कि छोड़ दो ये बुतों की बंदगी, जबकि हमने तो पाया अपने बाप दादाओं को इनकी बंदगी करते हुए, तो हमको तुम यानी इसकी इस तरफ बुला रहे होगे, इसको छोड़ दो, तो यानी तुम भटक गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. मतलब दिस इंडीड इज द एटीट्यूड ऑफ ईवल पीपल. जो भी ईवल लोग होते हैं उनका तरीका ऐसा ही है. फॉर दे कंसिडर द राइचियस पीपल टू बी फॉलोइंग मिसगाइडेंस, यानी हमेशा ईवल लोग जो होते हैं, वो जो नेक लोग हैं, जो हिदायत पे हैं, उनको समझते हैं कि ये है गुमराह लोग और भटके हुए लोग. क्योंकि जो लोग अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह के नाम पे सब्र करते हैं, या अल्लाह ने जो हुक्म किया वो करते हैं, तो उसमें उन लोग सोचते हैं ये लोग भटके हुए लोग हैं, हम नहीं. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह सेड इन अदर आयत, एक और आयत है सूरह नंबर 83, सूरह अल मुतफ्फिफीन. मुतफ्फिफीन वही है जो डंडी मारे, लोगों से पैसा तो ले पूरा और उनको जो भी चीज दे नाप और तोल करके कमती डंडी मार के. वइज़ा राअहुम, इसकी आयत नंबर 32 है, सूरह अल मुतफ्फिफीन 83 नंबर की सूरह, आयत नंबर 32. वइज़ा राअहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून, एंड व्हेन दे सॉ देम, तो जब भी वो उनको देखते हैं यानी वो नेक लोगों को, तो कहते हैं, दे सेड वेरिली दीज हैव इंडीड गॉन एस्ट्रे, अरे ये तो बहुत ही भटक गए. फिर एक और है सूरह नंबर 46, सूरह अल अहकाफ, उसकी आयत नंबर 11. वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़कुन क़दीम. एंड दोज़ हु डिसबिलीव से, जो लोग कुफ्र करते हैं वो कहते हैं, ऑफ दोज़ हु बिलीव, जो भी ईमान वाले हैं उनके बारे में, वो ये कहते हैं, हैड इट बीन अ गुड थिंग दे, यानी कि द वीक एंड पुअर, क्योंकि हमेशा जो कमजोर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, फुकारा होते हैं, वो सबसे पहले ईमान ले आते हैं. तो हैड इट बीन अ गुड थिंग, अगर ये बहुत अच्छी बात होती तो दे वुड नॉट हैव प्रिसीडेड अस देयरटू. तो यानी ये जो बिल्कुल गरीब और भिखारी और जो कमजोर लोग जो है, ये हमसे आगे तो नहीं निकलते, तो यानी आगे तो ये लोग निकले हमसे,
And when they have not let themselves be guided by it, yani by this Quran, they say, this is an ancient lie. تو جب ان لوگوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں لی تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی قدیم یعنی بہت ہی پرانا جھوٹ ہے. There are several other ayat on this subject. اور اسی پہ بہت ساری اور آیتیں ہیں جو یہاں کوٹ نہیں کی گئی لیکن بتا دیا گیا. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. Nuh alayhi salam said, "Oh my people, there is no error in me, but I am a messenger from the Lord of all that exist." تو نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں بھیجا گیا رب کی طرف سے جو تمام عالموں کا رب ہے. میننگ دیر از نتھنگ رانگ ود می، یعنی میرے ساتھ یعنی کچھ غلط نہیں ہوا ہے، میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں. بٹ آئی ایم اے میسنجر فرام دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ. تو میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام عالموں کا رب ہے. لارڈ وہ رب بھی ہے اینڈ کنگ آف آل تھنگس، اور وہ ملک بھی ہے تمام چیزوں کا. ابلغوکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. I convey unto you the messages of my Lord. میں تو اپنے رب کے پیغامات کو تم کو پہنچا رہا ہوں. And give sincere advice to you. اور میں تمہیں بہت ہی مطلب اچھی تمہارے لیے خیر کی نصیحت کر رہا ہوں، بہت ہی مطلب مخلص ہو کر. sincere advice. And I know from Allah what you know not. اور مجھے اللہ کے پاس سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. This is the attribute of a messenger. اور یہ رسولوں کا طریقہ ہے. That he conveys using plain yet eloquent words. کہ وہ لوگ پیغام پہنچاتے ہیں سیدھے سادے لفظ میں اور بہت ہی اچھے الفاظ میں، بہت ہی یعنی فصاحت کے ساتھ. آفر سنسیئر ایڈوائز، اور ان کو بہت ہی سچی جو نصیحت ہوتی ہے وہ ان کو وہ دیتے ہیں. یہ تمام رسولوں کا طریقہ ہے. اینڈ از نالجیبل اباؤٹ اللہ، اور وہ کہ جو اللہ کے بارے میں جو ان کا علم ہے. Indeed, no other people can compete with the prophets in this regard. کوئی اور لوگ بھی ان نبی رسولوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. ان his صحیح یعنی کہ جو صحیح مسلم کی صحیح ہے، ان his صحیح مسلم ریکارڈڈ کہ صحیح مسلم میں درج کیا ہے that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا to his companions on the day of Arafah کہ جو عرفات کا دن ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا when their gathering was as large as it ever was کہ جب وہاں جو سب جمع ہوئے تھے اور وہ ایسی ہی بہت بڑی گیدرنگ تھی اس وقت کے حساب سے 1,00,000 کی. اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا جو دن ہے اس میں کہا تھا ایھا الناس انکم مسئولون انی فما انتم قائلون. او پیپل، اے لوگوں، یو ول بی آسکڈ اباؤٹ می، تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں. سو واٹ ول یو سے، تو تم کیا کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پوچھا. دے سیڈ، تو تمام نے جیسے کہا وی ٹیسٹیفائی دیٹ یو ہیو کنویڈ اینڈ ڈیلیورڈ دا میسج اینڈ آفرڈ سنسیئر ایڈوائس کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا ہم کو، اور ہم کو پیغام جو ہے اللہ کا جو میسج ہے وہ پورا کے پورا ہم کو پہنچا دیا ہے، اور ہم کو جو صحیح خیر کی نصیحت وہ بھی ہمیں دی گئی ہے، یعنی آپ نے دیا ہے. So he kept raising his finger to the sky. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کیے. And lowering it towards them. اور اس کے بعد انہوں نے سامنے، پھر رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ، ایسے 3 مرتبہ انگلی کی، اور تینوں مرتبہ انہوں نے ان انگلی سے یعنی انگلی سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد،
اللہم اشہد، یعنی اللہ سے سمجھا اللہ تو گواہ رہنا. دیکھ انہوں نے تو کبھی گواہی دی، قبول کیا ہے کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اب تو بھی گواہ رہنا اللہ اس پر. تو اللہ کو ہی انہوں نے گواہ بنا دی. او اللہ بیئر وٹنس، او اللہ بیئر وٹنس. تو سوچو انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور انہوں نے اللہ کو گواہ بھی بنا دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.